اجالا لے کر آیا، کوئی 50% اجالا لے کر آیا، لیکن ہمارے نبی کیا ہے معلوم؟ کتنے فیصد اجالا لے کر آئے؟ یہ سوال ہے، ہمارے نبی کتنے فیصد اجالا لے کر آئے؟ اسٹیج سے جواب آیا مجھے 100% اجالا لے کر آئے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اس سے بھی آگے میرا نبی، آپ کا نبی، کائنات کا نبی، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رب کعبہ کی قسم اجالا لے کر نہیں آیا، بلکہ سراپا اجالا بن کر آیا۔ اجالا لے کر آنا الگ بات ہے، اجالا بن کر آنا الگ بات ہے۔ ہمارے نبی اجالا لے کر نہیں آئے، اجالا بن کر آئے۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج اجالا لے کر دیتا نہیں، بلکہ سورج اپنے ذات سے اجالا دیتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو چاند نہیں کہا، بلکہ اللہ نے میرے نبی کو سورج سے تعبیر دی، سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ مطلب کیا ہے کہ چاند اجالا لے کر چمکتا ہے، لیکن سورج اجالا کسی سے لے کر چمکتا نہیں، ذاتی طور پر چمکتا ہے۔ میرا نبی دوسرے نبیوں کی طرح اجالا لے کر نہیں آیا، بلکہ میرا نبی سراپا اجالا بن کر آیا۔ ابھی تقریر شروع نہیں کریا، میں خالی شعر پر بات کر رہا ہوں۔ شعر سنو، کتنا پیارا ہے، تمہیں بھی پڑھو، اب نہیں بعد میں۔ قرآن پڑھو، شعر نعتاں پڑھو، گانے سننے، گانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، گنگناتے رہو، مزہ ملتا۔ حضرت ہماری آواز ویسی نہیں ہے نا حضرت، سوچو رکھو، سب کی آواز اچھی ہے الحمدللہ۔ قاری صاحب کی آواز بھی اچھی، مولانا کی آواز بھی اچھی، حافظ صاحب، مولانا صاحب، سب کی آواز اچھی، تمہاری بھی آواز اچھی، لیکن فرق یہ ہے ہمیں مولوی صاحب آواز کی حفاظت کرے، تم لگا کرے نہیں۔ بیڑیاں، سگریٹاں، پان پراکاں کھاکو 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 کھاکو، یہ نلڈا ہے دیکھو، پرانی چیتک کا سیلنسر ہو گیا ہے۔ ہمیں نہیں پیے بیڑی الحمدللہ، نہیں پیے سگریٹ، اللہ کا فضل۔ سب کی آوازیں سلامت ہے، تمہیں بھی ذرا محنت کرو، آواز کھلتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ حضور کی صفات پر ایک کتاب ہے، 2 جلدوں پر ہے، جس میں علامہ جلال فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خوبصورت آواز کسی نبی کی امت کو نہیں دیا جتنی خوبصورت آواز میرے نبی کی امت کو دیا۔ دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں ہمارے نبی کی امت کی آواز ہی سب سے زیادہ خوبصورت۔ یہ ایک نسبت میرے آقا کی ہے نہیں؟ دوسرا، کسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا ہے،
اسی امت کو قیامت تک اذان دینا ہے، اسی امت کو قیامت تک اپنے نبی کی محبت میں نعتیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اس امت کو آواز بھی خوبصورت دیا۔ اسلام پور میں اذان ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ۔ اذان دینا آتا؟ ماشاءاللہ آتا۔ آتا کتو تمہارے بچوں کو تمہیں اذان دیو، مولوی صاحب کو تکلیف کیوں نہ ہو؟ بچے پیدا ہوتے نہیں تو تب مولوی صاحب کو فون کر کو بلا کو تکلیف کیوں نہ ہو؟ ان کے بھی اپنے کاما ہی۔ بچہ پیدا ہوا فوراً اذان دے دو۔ دشمن اتنا پیچھے پڑے ہیں، اتنا پیچھے پڑے ہیں، اتنا پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اس عقیدے کی خبر ان کو پہنچ گئی، ہمارے نبی کا فرمان پہنچ گیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اللہ کا نام داخل کرو، محبت اللہ سے پیدا ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں محمد کا نام داخل کرو، محمد سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی توحید کا پیالہ اس کے کان میں رس گھولو، رسالت کا پیالہ اس کے کان میں رس گھولو، اذان کی دعوت دو، فلاح کی دعوت دو، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں جو پیغامات جاتے ہیں اسی کا اثر پوری زندگی رہتا ہے۔ اس بات کو جب دشمن معلوم کیا تو اب وہ ان سازشوں میں آ گیا کہ بچے پیدا ہوتے ہی وہ بجائے ہمارے حوالے کرنے کے وہ اپنے اپنے مذہب کے ترانے گنگنا رہے ہیں۔ اس کے واسطے میں خواہش پیش کرتا ہوں، صحیح خواہش، سنو اور عمل کرو، بچوں کو دیندار ضرور بناؤ، بولو انشاءاللہ، حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ۔ اگر حافظ اور عالم بنانا نہیں چاہتے تو دیندار بنا کر بچوں کو ڈاکٹرز بناؤ۔ ہماری اپنی اسپتال رہے اور ہمارے بچے ہماری اپنی قوم کے اسپتال میں پیدا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ان سازشوں اور فتنوں سے ہماری نسل بچ جائے گی۔ مولانا صحیح ہے نہیں؟ نہیں کہتے بڑی اسپتال میں اس کا بچہ پیدا ہونا بچے کیا بنی اسرائیل کا کیا تو کوسی اسپتال میں ڈیلیوری ہوئی تو ہمارا اپنا بچہ، چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوئے تو بچہ کالا، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو بچہ گورا، چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوا تو بچہ کمزور، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو صحت مند، چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوا تو عمر کم، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو عمر زیادہ۔ ایسی کوئی بات ہے پیارے؟ جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر چھوٹی اور بڑی اسپتال کا امتیاز کیا ہے؟ اچھی اور صحیح اسپتال کا انتخاب کر، پیسے بھی بچا، ایمان بھی بچا۔ ہمارے نوجوانوں کو نقلیں زیادہ کیسے کیسے رسمائی ہے، تم لگا کو معلوم نہیں، یعنی تو معلوم ہے بولتے نہیں، منجے معلوم ہے بولتوں۔ پہلی ڈیلیوری کا خرچ اماں کے گھر والوں کا کہتے کیا حضرت تم نے کیا کیا معلوم ہے؟ کیا مجھے دیور سی سمجھے؟ خاندان، قبیلے، ماحول شہر کا ہے بابا۔ ریکارڈ آتی، رپورٹ آتی، شادی میں لے کو مریا، شادی سے مسئلہ ختم بول کر نہیں،
شادی کے بعد جب محبت کے نتیجے نکلتے اشارے سے تو سمجھو کھلا بولنے نہیں ہوتا. ٹیم سامنے بیٹھی ہے, سمجھ گئے تو بھیڑا غرق ہو جائیں گا. محبت کے نتیجے کے تو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بڑے بھولے دکھری تم لگا. ہر بات کھول کو بولنے نہیں ہوتا نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کون سی بات کب کیسا کرنا یہ بھی ایک زبردست سبق ہے. چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے کون سی بات کیسا کب کرنا یہ بھی ایک زبردست سبق ہے جو اسلام میں ہے. میرے آقا نے ہم کو عطا کیا ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے دماغ کی کیپیسٹی سے آگے کوئی بات نہ کرو. حلال کام بھی ہو لیکن ان کا دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو وہ حلال کام بھی نہ کرو. میرا اشارہ سمجھو. اسلام پور کے بزرگوں, اسلام پور کے نوجوانوں, پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں, میں تمہارا چہیتا بیٹا ہوں, میں تمہارا چہیتا بھائی ہوں, میں تمہارا چہیتا ماما ہوں, میں تمہارا چہیتا چاچا ہوں. اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں کہ دن رات مجھے قوم ہی کی فکر لگی رہتی ہے. اس کا حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا. میری باتوں کو حالات کے تحت میں جب میں پیش کرتا ہوں اسے غور سے سنو. اس سے ہمارا فائدہ, آنے والی نسلوں کا فائدہ. بچوں کے سامنے کون سی بات کب اور کیسے کرنا یہ بھی سیکھو. بچوں کے سامنے کیسے رہنا یہ بھی سیکھو. یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے یہاں تک فرمایا جائز کام بھی بچوں کے سامنے کرنے سے پہلے سوچو کہ کہیں ہمارے جائز کام کے ادا کرنے سے بچے کا دماغ تو خراب نہیں ہوگا. سمجھے اشارہ سمجھے؟ میاں بیوی بازو بازو بیٹھ سکتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں ایسے دوستانہ طور پر, لیکن ان معصوم بچوں کے سامنے وہ ادائیں ان کی جوانی خراب کرنے کا مقدمہ ہے. ان کی جوانی خراب کرنے کا مقدمہ ہے. وہ بھی 2000 کی نسل ہے یہ, ہم نہ اوورٹیک کر لیے. بہت خوشحال حضرت یہ ان کو صحیح طور پر اگر بنا دے, قرآن کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, حدیث کے دائرے میں ان کی تربیت ہو گئی, آقا کے فرمان کے دائرے میں ان کی تربیت ہو گئی, صحابہ کے اقوال کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, حلال کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, جائز کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی. رب کعبہ کی قسم بات غلط ہوگی حشر کے میدان میں پکڑ لینا. میں جن باتوں کا ذکر کیا ان ماحول میں ان بچوں کی تربیت ہو گئی, انشاءاللہ انہی میں سے کوئی ٹیپو سلطان بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی محمد بن قاسم بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی رابعہ بصریہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی حضرت شعبانہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کی فاطمہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کی عائشہ بن کر نکلے گی. یہ بچے صحیح تربیت کے منتظر بھی ہیں اور یہ بچے صحیح تربیت کے محتاج بھی ہیں. بہت فاسٹ ہے ان کا ذہن, پورا موبائل آپریٹ کرنا نہیں, کھنگالنا آتا ہے ان کو, پٹوں کو پورا موبائل. ایک زمانے میں ماں باپ بچوں کو نوٹ کرتے تھے, آج کل بچے ماں باپ کو نوٹ کر رہی. ایک لطیفہ سنتے ہی پہلے مصرے پہ اٹک کو ہوں حضرت. بچہ اسکول کو جا کو آیا کرتے,
पूछी कहते पढ़ा क्या बेटे? हाँ मम्मी पढ़ा। बेटे टीपू सुल्तान कौन बेटे? बच्चा बोला कहते मालूम नहीं ना मम्मी। माँ बोली कहते पढ़ाई पर ध्यान दो बेटे। अच्छा मम्मी। खाना गिना खा ले, कोई क्रोन मार डाल को, फिर घर को आको। बच्चा बोला कहते अम्मी परवीन आंटी कौन अम्मी? मालूम नहीं ना बेटे। पापा पर ध्यान दो मम्मी। एक जमाना माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को नोट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। खाली आवाज पर पढ़ने पर बातें आती जा रही है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। सीरत के चंद गोशे आज आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे प्यारों इन बच्चों के सामने मैं बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ, बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ। अर्ज कर रहा था मानते मानते जब मसला शादी पर खत्म होता है, सिलसिला मांगने का छूटता नहीं। शादी के बाद मोहब्बतों के जब नतीजे निकलते हैं, हमारे नौजवान कहते हैं हमारे बच्चे की डिलीवरी फला नहीं भी, क्या भी नहीं, इधर देखो क्या भी नहीं थी, उनका इत्तेफाक नहीं है बाबा। मोदी गिरी आया तो गलत को देखना, कहीं को आया यहाँ को बोल को, पाप उन्हें खुद उसमें नहीं है। उसमें देखो, सीरत को छोड़ो ना, कोई हाँ देखो। शर्त लगाते पहली डिलीवरी बड़ी अस्पताल में छोड़ना, खानदान की इज्जत। बड़े बड़े अस्पतालों के हालात तुम जानते कि नहीं जानते, हम जानते हैं। वहाँ इलाज ही नहीं होता, बाज़ जगहों पर तो ईमान पर हमले भी होते हैं। इसलिए अजान सीख कर रखो। बच्चा पैदा होते ही फौरन तुम्हें अजान दो, देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, नौजवान हाथ उठाई देंगे बच्चे को, बोलते बूढ़े भी हाथ उठा तो ही चाहिए क्या पिला है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान बूढ़ा हुआ तो भी जवानी में फर्क नहीं आता। जुमला तक कहते थे अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा होता। बहुत खुलूस से जलसा है आज का, उन्वान खुल रहा है मौलाना। मेरा एक अकीदा है मौलाना मुख्तार साहब, जिस जलसे में मेरा मौजू खुलता है मैं समझ जाता हूं कि मुंतज़िमीन का ये इखलास है। बड़ी मोहब्बत से जलसा रखे हैं और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आगे मुझे दूसरी तरफ से जाना है। अजान सीखो, सीखो अजान। नमाज ही के लिए अजान नहीं, और मसाइल के लिए भी अजान बड़े फायदे की चीज है। हजरत मौलाना मुद्दस्सिर साहब से पूछ कर देखो, घरों में अजान अगर देते रहे शयातीन दाखिल नहीं होते। फजाइल उठा कर देखो अजान की। अजान अगर खुद पढ़कर फूंक लेता है, जादू का असर नहीं होता, नजर नहीं लगती। अजान के बेशुमार फायदे हैं। अल्लाहु अकबर। अजान के बाद की दुआ का तो इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है, दिलों में तसल्ली व सुकून पैदा हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس غلام کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ آقا کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کی سفارش کرنا واجب کیا؟ ہمیں تو آقا کی سنتوں کو چھوڑنے والے، آقا کے چہرے کو چھوڑنے والے، آقا کے لباس کو چھوڑنے والے، آقا کی باتوں کو چھوڑنے والے، آقا کی زندگی کے طریقے کو چھوڑنے والے، آقا کی خواہشات، آقا کی مرضیات کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ کر ہم اپنی خواہشات اور مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے، میرے پیاروں، جو نافرمانی ہم کرتے ہیں، اگر ہماری نافرمانی کی نسبت ہمارے باپ سے ہو جائے، جملہ بڑا سخت اور بڑا صحیح اور بڑا گہرا کہہ رہا ہو، جو نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، ان نافرمانیوں کی نسبت اگر ہمارے باپ سے ہو جائے تو باپ ہماری سفارش نہیں کرے گا، ماں سے ہو جائے ماں ہماری سفارش نہیں کرے گی، لیکن ہماری نافرمانیوں کی نسبت بھی آقا سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہتے ہیں کہ تو مجھے چھوڑا لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بات ہے! تو مجھے چھوڑتا ہے، کھانے کے وقت مجھے چھوڑتا ہے، پینے کے وقت تو مجھے چھوڑتا ہے، چہرے کے وقت تو مجھے چھوڑتا ہے، کپڑے پہننے کے وقت تو مجھے چھوڑتا ہے، خوشی کے ماحول میں تو مجھے چھوڑتا ہے، غم کے ماحول میں تو مجھے چھوڑتا ہے۔ چھوڑتی ہے عورتوں کو بھی جمع کر کے کہو، لیکن آقا کی محبت پر کروڑوں درود و سلام ہو، آقا کی محبت پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ آقا فرماتے ہیں ہر قدم تو مجھے چھوڑتا ہے، تجھے پکڑنے کا جب مجھے وقت آئے گا، میرے رب کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک غلام بھی باقی رہے، وہ اللہ کے حساب میں اٹکا رہے، سفارش کر کے جب تک میں اس کی مغفرت نہ کروا لوں جب تک محمد جنت نہیں جائے گا۔ ایسے آقا کی محبتوں کا ہم کیا جواب دیتے ہیں پیارو؟ ایک جلسہ کافی ہے محبت کے لیے، ایک جلوس کافی ہے محبت کے لیے۔ اگر ایک جلسہ محبت کے لیے کافی ہوتا، پوری زندگی ابو بکر کی محبت بیکار۔ ایک جلسہ محبت کے لیے کافی ہوتا، عمر کی پوری زندگی کی محبت بیکار۔ ایک جلسہ ایک جلوس سے بیڑا پار نہیں ہوگا، سنتوں کا دامن تھامنے سے بیڑا پار ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میرا غلام اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، ایسے میرے غلام کے لیے میں سفارش کو میرے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا ہے؟ ہاں، عورتوں کو میں پوچھ تو نہیں سکتا، پردے میں بیٹھی ہے، پوچھ رہا ہوں، وہ اندر ہی اندر اقرار کر لے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ کیا چاہت ہے ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے درود میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ آقا کے عاشقوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
کام بند کر دو، پردہ نشی خواتین اپنا اپنا کام بند کر دو۔ اگر کام بند نہیں کرتی تو کم سے کم اذان کا جواب تو دیتے رہو۔ کپڑے دھو رہی ہے، اذان شروع ہو جائے بند کر دے۔ کھانا پکا رہی ہے، اذان شروع ہو جائے بند کر دے۔ اگر کسی سے بات کر رہی ہے، اذان شروع ہو جائے بات کرنا بند کر دے۔ اب تو موبائل کا دور ہے، مجھے اور ایک جملے کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ موبائل میں بات کرتے ہیں یا بات کرتی ہے، اذان شروع ہو جائے، ماں کا لال ہی کیوں نہ ہو، فوراً یہ کہہ دے کہ بھائی یا تو ہولڈ میں رکھ یا نہیں تو بند کر دے۔ باپ اذان کے بعد کریں گے۔ یہ جملہ کہہ کر اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے موبائل کو ہولڈ میں رکھتے ہیں یا بند کرتے ہیں، خبر نبی تک پہنچتی ہے، آقا کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اذان ہوتی، موبائل میں بات چلتے رہتی۔ بنگلور کے ایک بازار کو گیا میں، توجہ سے سنو، عجیب حال ہو رہا ہے۔ اب ہماری اصلاح علماء کرتے، اچھی بات تھی، اب تو ہماری اصلاح سیکولر غیر مسلم کرنے لگے ہیں۔ سیکولر غیر مسلم کرنے لگے۔ ایک بنگلور کے بازار کو گیا، کوسا بازار نہیں بولتا، ریکارڈ ہو رہا ہے، ماننا وہ لگا سن لیے، میرا جنازہ اٹھا لو۔ مولانا کہاں جا رہی تھی، ہمارے بازار کو بول رہی، باپ کہیں کو میں وہ مصیبت اٹھاؤں۔ بازار کو گیا، دکان میں بیٹھا تھا، لین دین دوسری دکانوں میں بھی چل رہے تھے، اس دکان میں بھی چل رہا تھا، فون میں بھی دکان کے اندر اور باہر والے بات کر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم، اس وقت ہر آدمی دشمن نہیں ہے، بہت سارے غیر بہت اچھے ہیں، ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے ہم آپس میں جنت میں بھی مل کر رہے۔ یہ دعا کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے، یہ دعا کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے، اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ ہم آپس میں جنت میں بھی مل کر رہے۔ آپ بھی دعا کرو، سب کو دعا کرو، سب کو دعا کرو، سب کو دعا کرو۔ ایک غیر مسلم دکان پہ پاس کھڑا تھا، مسلمان فون میں بات کر رہے تھے، اذان شروع ہو گئی، میں بھی دکان میں بیٹھا تھا، فوراً وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی 5 منٹ رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، 5 منٹ رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے۔ یہ اذان تو تمہاری ہے، لیکن میں جب سے سنا ہوں کہ اذان کے بیچ میں بات نہیں کرنا، میرا 10-15 سال سے یہی عمل ہے، اذان ہوتی ہے تو میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ غیر مسلم، میرے موبائل میں اس کا نمبر ہے، میں فوراً اس سے محبت کا پیغام دے کر نمبر لیا، نمبر دیا، دکان کے مسلمانوں سے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے۔ مجھے اس کے چہرے میں صداقت نظر آئی، جملے میں صداقت نظر آئی۔ کچھ لوگ پالیسی کے لیے بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کے چہرے میں وہ نظر نہیں آئی بات۔ مولانا اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، 2-4 منٹ کی بات ہے، ایشور کا پیغام ہے، خاموش ہو جاؤ، تمہارے ہی دھرم کی بات ہے کہ اذان کے آواز کے ساتھ اپنی آواز نہ ملاؤ، لیکن کام تمہارے دھرم کا ہے۔ جب سے میں نے سنا کہ اذان کے بیچ میں بات نہیں کرنا، تب سے میں اذان کے وقت بات نہیں کرتا۔ یہ میرا عمل تقریباً 10-15 سال سے جاری ہے۔
وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو شرم آئی کہ نہیں آئی؟ رب کی قسم مجھے شرم آئی، رب کی قسم مجھے شرم آئی۔ مائیں گھر میں برکت نہیں، رو رو کو مر گئی۔ اذان کا احترام جن گھروں میں نہیں ہوتا ان گھروں میں برکت نہیں۔ چاہے تم ایک نیمبو نہیں، نیمبو کا لوڈ ہی کیوں نہ ہو گھر میں اتار لے، نہیں، صاف لکھا ہے سنت نبوی جدید سائنس کے اندر، اذان کا احترام جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں برکت نہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل سچ ہے، مجربات میں سے ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے، صرف اذان کا ادب کیا، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کیا۔ ہے نہیں مولانا؟ خلیفہ ہارون رشید جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ جانتے کہ تو جانتے، بولو نہیں کہ تو نہیں بولو، نہیں کہ تو بول تو کون جانتے ہی؟ بنگلور میں ہی نہیں، جنت کے قریب ہے، بہت بڑے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، حافظ عالم، خلیفہ ہارون رشید۔ اللہ ایسے بادشاہان ہم کو عطا کرے، ایسے رہبران ہم کو عطا کرے، ایسے صدراں ہم کو عطا کرے، ایسے سیکریٹریاں ہم کو عطا کرے۔ کیا آمین ہلو بول رہی؟ کتنی زبردست دعا کر رہا ہوں، آمین کہتے ہیں۔ کرسی ڈھیلی ہو جاتی۔ اگر حاکم اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ کئی مسئلے حل کر دیتا ہے، اور ہمیں کیسے بن سکتے ہیں اچھے حاکم؟ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم ان کو دیتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں، نہیں اعمالکم امالکم، تمہیں اچھے، تمہارا حاکم اچھا۔ سچ کہتا ہوں، چھپی ہوئی بات نہیں، فرائض کے پابند بن جاؤ، واجبات کے پابند بن جاؤ، سنتوں کے پابند بن جاؤ۔ الیکشن اتارے گا نہیں، اللہ اتارے گا۔ پابند بنو نمازوں کے، قرآن کی تلاوت کے پابند بنو، حلال حرام کا امتیاز اپنی زندگی میں رکھو، نبی کی ایک ایک سنت کو چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرو۔ فیصلے زمین میں نہیں، فیصلے آسمان میں ہوں گے۔ آسمان کے فیصلے آسمان والوں کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے ہوں گے۔ ہمیں بدلے نہیں، انکل اترے نہیں، ہمیں بدلے نہیں، انکل اترے نہیں۔ اب تو اوقاف کا حملہ چل رہا ہے۔ میں اوقاف کے حملے پر اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا مولانا یہ سوچ کر پریشان ہوں، پوزیشن کمزور رہ کر شرارتوں کا یہ حال ہے، اگر پوزیشن مضبوط ہوتی تو کیا ہوتا ہمارے اوپر؟ سوچو ارے بابا، سوچو، جاگو۔ انکل حکومت کی پوزیشن کمزور ہے، اور میں یہ بالکل
نئی منگلا کے اندر کا ایک چھوٹا سا گاؤں نئی حسب اللہ کی مولانا کل مہاراشٹر میں اللہ نے مجھے ہمت دیا یہ بول کر قوم کو جگہ کرایا. ارے مارے تو بھی مرنا, نہیں مارے تو بھی مرنا, نہیں مار کو مرے تو بستر میں مرتے ہی مار کو مرے تو شہادت نہیں تھی. ہمت ہماری پہچان, حق ہماری پہچان, سب کوئی ہماری پہچان. ذرا سوچو میرے دوستو, انکل حکومت کی پوزیشن کمزور ہے, کمزور رہ کر ہم لوگ کا یہ حال ہے مولانا. فل پوزیشن پر آ جاتے فرعون پیچھے ہو جاتا. اب ایسے وقت میں پیارو تمہیں جاگنا پڑے گا, خدا کو منانا پڑے گا, نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. بولو کاتبی بولو ماشاءاللہ کی, الحمدللہ کی, نہیں تو انا للہ بولو, میں ختم کر دوں تو. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. انشاءاللہ بولو. وہ بھی سکھانا پڑتا. حضرت تمہارا بیان ہمارے بابا کو بہت پسند تھا. حضرت 2 سال پہلے انتقال ہوگا. ماشاءاللہ غصہ آتا نہیں ہوتا, یہاں بھی تو اللہ کا نام ہے. بچے نہیں ہوتے تھے حضرت, مولانا مجسد صاحب کے پاس جب وہ دعا کرا لے کو آیا, لال کے جگہ بیٹھا ہوا انا للہ. غصہ آتا نہیں ہوتا. اسلام یہ بھی سکھایا ماشاءاللہ کا بولنا, انشاءاللہ کا بولنا, الحمدللہ کا بولنا, سبحان اللہ کا بولنا, انا للہ کا بولنا. یہ بھی اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یہاں انشاءاللہ بولو. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. یہ دنیا میں جو شرارتیں ہو رہی نہیں ہمارے سونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. سو جنگل میں شیر سویا تو ہر جانور شرارت کرتا. سو جب شیر باہر نکلتا ہر جانور اپنے گھر کا راستہ تلاش کرتا. خدا کی قسم اس دھرتی کے شیر ہم ہیں. ہم پیغمبر کی امت, اللہ کو ماننے والے جاگنا پڑے گا. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. مولانا مختار صاحب دعا دے, شاعر کو دعا دے. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. اس پوری زمین کے نگہباں ہم ہیں لیکن ہم ہی سو گئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا میرے پیارو, کیا ہوگا میرے پیارو. آج صرف اسلام پور کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں, آج صرف بنگلور اور کرناٹک کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں, آج صرف
ہندوستان کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سارے عالم کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی مجھے حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے درس بیان کرنے کی اجازت دے، آج صرف اسلام پور کا مسلمان ہی نہیں سویا ہے، بلکہ عرب کا مسلمان بھی سویا ہے، عرب کا مسلمان بھی سویا ہے۔ جاگو میرے دوستو، بات لمبی اور بہت دور تک گئی، جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، کون کون اللہ کے لیے جاگے گا، کون کون نبی کے لیے جاگے گا۔ جاگنے کا مطلب بستر سے اٹھنا نہیں، جاگنے کا مطلب آنکھ کھولنا نہیں، جاگنے کا مطلب اللہ کا ہو جانا، جاگنے کا مطلب نبی کا ہو جانا، جاگنے کا مطلب نمازوں کا ادا کرنا، جاگنے کا مطلب سنتوں کا اہتمام کرنا، جاگنے کا مطلب حیا کی زندگی گزارنا، باشرم زندگی گزارنا، جاگنے کا مطلب حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا، اسی کو جاگنا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم آنکھ کھول کر جاگے، بستر سے اٹھ کر جاگے، ہماری زندگی میں نماز نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں حلال نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں سنت نہیں تو سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں۔ جاگنا ہو ایسے جاگو جیسے ابو بکر جاگے، نہ ہو تو ایسے جاگو جیسے عمر جاگے، صحابہ جاگے، تابعین جاگے، تبع تابعین جاگے۔ ایسا جاگنا ہی جاگنا ہے۔ اللہ مجھے بھی جگائے، اللہ آپ کو بھی جگائے۔ بدلو، آج سے ہم سب مل کر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، آج سے ہم سب مل کر بدلیں گے۔ سروں میں ٹوپیاں پہنو پیارو، سروں میں ٹوپیاں پہنو۔ میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں؟ کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ تمہارا میرا خون الگ ہے، تمہارا میرا دودھ الگ ہے، تمہارا میرا گاؤں الگ ہے، تمہاری میری لئی الگ ہے، لیکن تمہارا میرا ایمان ایک ہے، تمہارا میرا اللہ ایک ہے، تمہارا میرا نبی ایک ہے، تمہارا میرا قرآن ایک ہے، تمہارا میرا قبلہ ایک ہے، تمہارا میرا عقیدہ ایک ہے۔ میں اگر اصلاح نہ کروں، میں اگر آپ کی تربیت نہ کروں، پھر کون کرے گا؟ اب پھر قبر سے ابو حنیفہ اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں، پھر قبر سے امام شافعی اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں، قبر سے امام مالک اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کے وارثین ہیں جو ہمارے پاس وراثت کا حق ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں سروں میں ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہنو۔ ایک گاؤں کو گیا مولانا مختار صاحب، مجھے ایک ایڈریس تلاش کرنا تھا، آدھا گھنٹہ پریشان تھا، مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آیا۔ بعد میں پتا چلا میں جس سے ایڈریس پوچھ رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ میں نے سے ایڈریس پوچھا، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اسلام کی پہچان نہیں۔ 5-10 روپے کی ٹوپی کی قدر تمہیں کیا معلوم ہے؟ 5-10 روپے کی ٹوپی کی قدر تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم جس حالت پہ ہو، اگر تم 1 لاکھ روپے کا جوڑا پہن کر جاؤ گے تو تمہارے باپ سے تم پہچانے جاؤ گے، 5 لاکھ کی گاڑی پہ جاؤ گے، تمہاری دولت سے تم پہچانے جاؤ گے، لیکن 5-10 روپے کی ٹوپی پہن کر جاؤ گے تم تمہارے نبی سے پہچانے جاؤ گے۔ بغیر ٹوپی کے 2-4 لاکھ روپے کی گاڑی میں، 5-10 لاکھ روپے کی گاڑی میں اگر جاؤ گے تو زمانہ تم کو کہے گا وہ دیکھو مزمل جا رہا ہے، وہ دیکھو یاسین جا رہا ہے، وہ دیکھو انس جا رہا ہے، وہ دیکھو مختار جا رہے ہیں، یہ زبان میں آئے گا۔ اگر تم ٹوپی پہن کر جاؤ گے زمانے کے زبان سے یہ آئے گا وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کتنی پیاری نسبت ہے۔ یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے ملاتی ہے، یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے ملاتی ہے، یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے
سے جوڑ دیتی ہے. ٹوپیاں پہنو. ٹوپیاں میں بولتا نہیں, میرے طرف سے مولانا مدثر صاحب کے گلے میں ڈال دیتا ہوں یہ جملہ. ٹوپیاں پہنو. ٹوپیاں پہناؤ لوگوں کو. آپ ٹوپیاں پہنتے نہیں مفتی صاحب, ٹوپیاں پہناتے. ٹوپیاں پہنو, ٹوپیاں پہناؤ لوگوں. کسی کا کھاؤ لوگوں. آ لیے تو ختم ہوتا نہیں, حساب ریکارڈ ہوتا ہے. اللہ کی عدالت میں ایسے اٹکو گے, دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوگا, لیکن جہنم جانے کے لیے جہنم کا دروازہ تو نظر آئے گا. پہنیں گے ٹوپیاں, پہنیں گے انشاءاللہ تعالی. بدلنا ہے میرے پیارو, بدلنا ہے, بدلنا ہے, بدلنا ہے ہم تمام کو. اذان سے یہاں تک بات آ گئی. ایک واقعہ بولنا چاہتا تھا. خلیفہ ہارون رشید کا نام آ گیا. ہم اچھے بن گئے تو ہمارے حکام اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں آ رہی بات ہے. خلیفہ ہارون رشید, عورتیں سنو, تمہیں بھی سنو. ان کی بیوی کا نام حضرت زبیدہ. کیا نام؟ حضرت زبیدہ. 10-12 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. اسلام پور مولانا کیا ہمارے دوست سلیم صاحب, صدر صاحب, ان تمام سے میرے تعلقات ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اور بھی فرصت کے ساتھ. حضرت مدثر صاحب دامت برکاتہم سے تو میری عقیدت ہے. حضرت مفتی صاحب سے بھی میرے گہرے تعلقات ہیں. کبھی آنا جانا رکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. ہمیں مل کر بیٹھیں گے. کون سی تم آیا تو تمہاری دولت میرے نام آ جاتی, میری دولت تمہارے نام آ جاتی. پھر بھی ڈاؤٹ دیکھتا ہوں نہیں. ہمیں بیٹھیں گے انشاءاللہ, ایسے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارے بھی اصلاح ہوتی, آپ کی بھی اصلاح ہوتی. وقت زیادہ ہو گیا. ابھی نماز پڑھنا, دعا, یہ بچے کی دستار بندی ہے, پھر دعا ہے, پھر نماز ہے, پھر اس کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے واسطے بیٹھیں گے تو مذاق کریا. تقریر کے لیے بیٹھے, حضور کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں, بدلے میں کھانا مل رہا ہے, الگ بات ہے. ایسے ہی بیٹھو. جمعے کا منظر ایسے بناؤ, تاکراتوں کا منظر ایسے بناؤ, عیدین کا منظر ایسے بناؤ. دین کی باتیں سنو اور دین کی باتیں سناؤ. ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اشعار پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات, زندگی باقی رہی تو ملاقات. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ. آپا تو غور سے سن, تو غور سے سن, تو غور سے سن. تجھے زمانے نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا موبائل نے بگاڑا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں قبلہ, تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو برقع بنا لے. مولانا توجہ کہتا ہوں, تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو برقع بنا لے. جب بھی یہ دور اعتبار کا نہیں جب تک کہ تیرے ہاتھ سے موبائل نہ چھوٹے. موبائل سے بچہ چورابیاں بن جائے گی. چوری جائز ہوتی نا, میرا کام ہی عورتوں کا موبائل چرانا. کیا حضرت 25 30 50 ہزار روپے 70 ہزار روپے کا موبائل عورتوں کے ہاتھ میں, شرم آنی چاہیے. انہی پیسوں میں اگر تو زیور لیتی تو زینت حاصل. سال میں زکات ادا. سبحان اللہ. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, پیسہ ہے زیور بناؤ, عورتوں میں زینت حاصل ہوگی. سال میں زکات 70 ہزار روپے کا موبائل, وہ بھی ایپل کا. کیا ضرورت آپا تجھے ایپل کی,
वैसा धोना का तो बोल, एक किलो ले तो खा ले। वो आपेल ले, ये आपेल ले देखो, वो आपेल में जान सलामत, ये आपेल में ईमान बर्बाद। तो आपा ओप्पो भी नको, वीवो भी नको, सैमसंग भी नको, मोबाइल का होना तुझे पुराना नोकिया मरहूम ले ले। बड़े अल्लाह के वली को उड़ो बस उतार। तेरे हाथों में चमचे अच्छे दिखते, सब बेलन अच्छा दिखता, मोबाइल अच्छा नहीं दिखता, नहीं दिखता। एक छोटा मजाक कर तो आपा, जब तक तेरे हाथ में चमचे थे बच्चे नहीं डरते थे, तेरे बच्चे के बाबा भी डरते थे। ऐसे तक दौड़ ढोला यहाँ डराने वाले ही। तेरे हाथ में जब तक बेलन था तेरा बच्चा ही नहीं डरता था, बच्चे के डैडी भी डरते थे। अब मोबाइल आने के बाद डरना छोड़ डाले। पक्का मालूम एक को तो हरगिज मार नहीं सकती, नुकसान मोबाइल का होगा। बराबर रखो आपा, जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना रास्तों में सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेंगे। ईमान के बाद सबसे प्यारी दौलत का नाम इज्जत है। इज्जत जो खानदान से मिली है हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खानदानी इज्जतें खतरे में उस वक्त आती है जब जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल आता है। जवान बच्चियों के हाथ में जब मोबाइल आता है, खानदानी 500 600 साल की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं हाजी साहब जो सदर साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इस पर आप मेहनत करें। आपकी नजर हमें रोके तो हमारे ऊपर आफत, आप रोके आपके अंदर पावर। आप सदर हैं, आपका एक मकाम है। जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल दे रहे, क्या गई है उम्र में, रास्ते में बात कर ले को जारियत से बोल कर अगर आप डांटेंगे, आपको सवाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमें डांटेंगे, हम ना दफनाने वाले 15 आ जाएंगे। इतना होना चाहिए। औरतें सुनो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो। हजरत जुबैदा हाफिजा भी थी। क्या थी? हाफिजा थी। रोजाना 15 पारे पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। बादशाह की बीवी होकर घर का काम खुद करती थी। कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि अपने दौलत से 300 हाफिजों को तनख्वाह देकर महल में उनका काम सिर्फ कुरान पढ़ना रखी थी। सखावत का ये आलम के आज भी उस अल्लाह की बंदी की खिदमत की निशानियां मक्के में मौजूद है। इराक से लेकर मक्के तक पानी का इंतजाम करती है। उस नहर का नाम ही नहर जुबैदा। आज तो पानी ज्यादा हो गया, लेकिन नहर के निशान आज भी बाकी है। नहर के निशान आज भी बाकी है। बड़ी अल्लाह की नेक बंदी, नमाज कभी नहीं छोड़ी, रोजा कभी नहीं छोड़ी। बादशाह की बीवी, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं आई। बेपर्दा बेशर्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतकाल हुआ उस अल्लाह की बंदी का। किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हुआ अल्लाह की बंदी, तुम्हारा मामला क्या हुआ? तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा, मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुई। अल्लाह पूछा क्या लाई? मैं पूरी जिंदगी के आमाल पेश कर दी, यहाँ तक के इराक से मक्के तक का नहर भी पेश कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के मैंने इराक से लेकर मक्के तक का पानी का नहर हाजियों की सहूलत के लिए अजालतुम सिकायतल हाथ की तफसीर बनकर पेश कर दी। और मेरी तिलावत को भी मैंने पेश कर दिया, मेरी हया को भी मैंने पेश कर दिया, मेरे शर्म को भी मैंने पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सब सही तो है, लेकिन रख अपनी जगह पर। मैं डर गई कि अब मेरा क्या होगा। मेरी घबराहट देखकर अल्लाह ने कहा, मत डर, ये सब आमाल अपनी जगह पर। याद कर वो दिन जिस दिन तू रोजा थी,
भूख ज्यादा थी इफ्तार के बाद, तो अपने मामूलात से फारिग हुई, खाने के दस्तरखान में बैठी, ईशा की अजान शुरू हुई, लुक़मा हाथ में था, मुंह को पहुंचना बाकी था। अजान शुरू होते ही तो अजान के अदब में अपने हाथ को पूरी अजान तक रोक कर रखा, सिर्फ अजान के एहतराम में। जुबैदा, तेरा ये अमल हमको इतना पसंद आया, तू मरती बाद में है, मग़फ़िरत का फैसला होता पहले है। हमने उसी वक्त तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। अजान का अदब मर्द भी करना, औरतें भी करना, मर्द भी सीखे, अजान सीखे, औरतें भी सीखे, औरतें भी अजान सीखे, क्योंकि साफ मुजर्रबात में लिखा है, रात में जो बच्चा रोते हुए सोते हुए रोता है, घबरा घबरा कर उठता है, अजान पढ़कर उसके कान में और उसके सीने में फूको, इंशाअल्लाह ताला वो सुकून की नींद सोएगा। ये अजान की बरकत है। अब 916 को रहा, उठ को अजान दे दी तो बोल नहीं सकती है ना, तू अजान के कलिमात पढ़, बच्चे के कान और सीने में जम कर दे। आप भी सीखो, बड़े फायदे हैं अजान के, बड़े फायदे हैं। सीखेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे घर बच्चे पैदा होंगे, तुम्हें भी अजान देंगे, लेकिन शर्त ये है, हजरत बोले बोलकर तुम लगा बगैर सीखे के बच्चा को अजान देने को, सीख कर अजान दो। पैदा होते ही मुजम्मिल साहब जलसे को आए थे, मैं अजान देना को बोल को जाको अजान सीखे बगैर दिए तो बच्चा रोते रोते ठीक को सोचेगा मैं पैदा हुआ बोल को मैं रो रू, इन्हें कहीं को रो रहा है। नहीं, सीखो, अजान सीखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गैर मुस्लिम सोचेंगे इतनी प्यारी अजान और आवाज और इतना प्यारा अंदाज हमारे इबादत गाहों से क्यों नहीं आता? अल्लाह ताला हम लोगों को आवाज दिया सो अजान के लिए, कुरान के लिए, तिलावत के लिए, नात के लिए। समझ में आई बात है? जो शायर के अशार सुन ले, बात खत्म कर देता हूँ। ऐसरा पाऊं जाला हमारा नबी। जब हमारा नबी कहूँ तो अपने सीने में हाथ रखना सब भी। अच्छा, ये मोहब्बत की अलामत है। ऐसरा पाऊं जाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका तो जिसका कौन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी है, वो जग से आखिरी है, बड़ा प्यारा है। मैं मदीने में बोल पढ़ता हूँ है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर, है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर, सबसे रुतबे में आला
सबसे रुतबे में आला हमारा नबी। इतने प्यारे नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया है। उस नबी के पैदा होने का महीना यही है जो हमारे सरों से चल रहा है। मुझे इरादा था कि इस महीने के मुताल्लिक कुछ बात कहूँ, लेकिन शेर पढ़ते ही मैं किसी और मोहब्बत में गर्क हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी हजरत उलमा मुफ्ती साहब और बड़ा फैज पहुँच रहा है हजरत मौलाना मुद्दसिर साहब कामत बरकातुहुम का रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सीरत की बातें बयान करेंगे। और आपका गांव तो है ही इस्लामपुर, इतना प्यारा नाम है। अल्लाह ताला बाक़ियतन इसको हमारे इस इलाके का इस्लामी मरकज़ बना दे। अल्लाह तबारक व तआला सुनी हुई तमाम बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। माशाअल्लाह हज़रत का बयान हम सब ने सुना और इरादे किए। अल्लाह हमारे इरादों को कबूल फरमाए, हज़रत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। बहुत इत्मीनान से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है। अब बिल्कुल दुआ के करीब ये प्रोग्राम होता जा रहा है। दुआ से पहले इम्तिहानात मदरसे के शशमाई हुए, जिसमें तलबा ने अपने इल्म को असातिज़ा की निगरानी में सीखा और इम्तिहानात दिए। उसमें 3 तलबा हैं जिनके शोबे नाज़िरे में इनामात तकसीम होंगे। इनामात के बाद फ़ौरन दस्तार बंदी होगी। हाफिज़ रूहुल अमीन है ऊपर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद ईज़ान, ये